کہیں انبیاء کرام بھیجے، کہیں اپنے رسل بھیجے، کہیں اپنے بندے اولیاء کرام کی صورت میں بھیجے، داتا تو وہی ہے، اس کے خزانے یہ لوگ تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ جو پاکستان اولیاء کرام کا فیضان ہے، سب سے پہلے پاکستان کا تصور دینے والے علامہ اقبال داتا دربار پہ حاضر ہیں، اور داتا کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے تصور میں آتا ہے کہ اس طرح یہ علاقہ، اس طرح اسلامی مملکت بنے۔ پھر بعد میں لوگوں نے اس کا نام پاکستان رکھا، لیکن فیضان تو داتا کا ہی رہا، پاک پروردگار نے اسی لیے اولیاء کرام کے فیضان عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، جاری رہے۔ اور سنیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت الباری کو اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن الخطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکم دیا کہ علی تم سرزمین ہند میں جاؤ، لاہور میں تمہاری ضرورت ہے، تو عرض کیا اپنے پیر و مرشد سے کہ حضور وہاں تو ہمارا پیر بھائی موجود ہے، اور جب پیر بھائی موجود ہے حضرت میرا حسین زنجانی علیہ رحمت الباری، تو میری کیا ضرورت ہے؟ پیر و مرشد سے فرمایا یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، ہمارا حکم یہ ہے کہ تم لاہور کی سرزمین پہ جاؤ، اور وہاں اللہ والوں کو، اللہ کے بندوں کو، وہاں بہت سے ہندو ہیں، بہت سے سکھ ہیں، بہت سے دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، انہیں ہمارا کلمہ پڑھانے کے لیے اور اسلام قبول کرنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کئی ماہ کی مسافت کے بعد غزنی سے ہجرت کر کے، ہجرت کالونی والوں جب لاہور پہنچے تو سرے شام لاہور کے مین گیٹ بند ہو چکے تھے، آپ نے رات باہر گزاری، صبح ہوئی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنے لگے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع اور ایک بہت بڑا جمع غفیر ایک جنازہ اٹھا کے لا رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کس کا وصال ہو گیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ بہت بڑی روحانی شخصیت، بہت بڑے اللہ والے اور اللہ والوں کی محفل سجانے والے اور اللہ کرنے والے حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا ہے، اور یہ ان کی نماز جنازہ آ رہی ہے۔ آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلا کہ اللہ کریم شیخ کو جزائے خیر دے، وہ باقی روشن ضمیر تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آنے والے مسافر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پورا واقعہ بیان فرما دیا کہ میرے پیر و مرشد نے تو مجھے یہ حکم دیا تھا، حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الخطلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ علی تم لاہور جاؤ، تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارا پیر بھائی موجود ہے، اب پتہ چلا کہ پیر نے پہلے ہی روحانی انتظام کر دیا کہ تمہارا پیر بھائی رخصت ہو رہا ہے، ہم اس کی جگہ تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ سب لوگوں نے کہا کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت الباری نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی علیہ رحمت الباری کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد وہ جگہ جو داتا کی نگری میں جو داتا دربار ہے، وہاں آ کے بیٹھ گئے، اللہ کرنے لگے اور اللہ والوں کو اپنی طرف بلانے لگے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس مجمع میں 5، 10، 50، 100 آدمی ایسے یقیناً ہوں گے جو داتا کی نگری گئے ہوں گے، اور داتا کی نگری میں جانے کے بعد سب سے پہلی تمنا ان کی یہ ہوگی کہ ہم داتا دربار پہ حاضری دے کے آئیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پاک پروردگار نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پاک کلام نازل کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب سے نازل ہوا ہے قیامت تک، جب سے نازل ہوا ہے اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک اس کی تلاوت میں ایک لمحے کا بھی انقطاع نہیں۔ کہیں فجر کی نماز میں کوئی تلاوت کر رہا ہے، کہیں ظہر کی نماز میں کوئی تلاوت کر رہا ہے، کہیں عصر کی نماز میں کوئی تلاوت کر رہا ہے، کہیں مغرب کی نماز میں کوئی تلاوت کر رہا ہے، کہیں عشاء کی نماز میں کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی مسجد میں پڑھ رہا ہے، کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کوئی غوثیہ الویہ میں بیٹھا ہے اور حفظ کی کلاس لگی ہے، کوئی قمر الاسلام میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، ہر وقت تلاوت ہو رہی ہے۔ نمازوں کے اوقات دنیا میں مختلف ہیں، ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت نہ ہو۔ میں نے اپنے ایک مقرر اور اپنے اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے عالم سے سنا
کہ اگر قرآن کی تلاوت کی اس صداقت کا اپنی آنکھوں سے کوئی مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ صبح میں چلا جائے، وہ دوپہر میں چلا جائے، وہ تہجد کے وقت چلا جائے، وہ 2 بجے چلا جائے، وہ رات کے 4 بجے چلا جائے، وہ رات کے 6 بجے چلا جائے، وہ آدھی رات کو چلا جائے، جب جائے داتا دربار پر اس کو کوئی نہ کوئی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ یہ بہت بڑا فیضان ہے، یہ بہت بڑا فیضان ہے اولیاء کرام کا اور حضرت علی بن عثمان علی حجویری علیہ رحمت الباری کا۔ دیکھیں لوگ عقیدت و محبت سے اس پاک در پہ جاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس کے نام میں علی اور اس سے پہلے جس کے نام میں محمد، چونکہ اللہ کے حبیب کا نام اسم گرامی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سارے کلام پاک میں 4 مقامات پر ہے۔ ایک آپ کا نام اسم گرامی احمد ایک مقام پر ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک مستقل سورت 114 سورتوں میں سورہ محمد قرآن پاک کا حصہ ہے۔ جس کے نام میں محمد اور علی شامل ہو جائے، علی الف سے نکلا ہے۔ ہم نے جس سورت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ اعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اعلیٰ اور بالا تو رب کی ذات ہے، لیکن ان ناموں کے صدقے میں بھی وہ بلندی عطا کرتا ہے۔ پاک پروردگار کے جن بندوں کے ناموں میں اس کے حبیب کے نام کی نسبت ہے یا اس کے حبیب کے یاروں کی نسبت ہے، پاک پروردگار نے اس دنیا میں بھی انہیں علو بخشا ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قیامت کے روز بھی ان کو بلندی عطا فرمائے گا۔ السیرۃ الحلبیہ کے مصنف محترم تو یہ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ملائکہ اعلان کریں گے جن کے ناموں سے پہلے محمد ہے یا جن کے ناموں کے بعد میں احمد ہے وہ الگ ہو جائیں۔ فرشتے عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ان میں کیا خصوصیت ہے؟ پاک پروردگار فرمائے گا انہیں میرے حبیب کے نام سے نسبت ہے۔ کریم مولا پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باری تعالیٰ فرمائے گا اس نام کی برکت ہے، ان سب کی بخشش کا اعلان کر دو۔ اللہ اکبر۔ منگ خستڑی شروع دسی لاگی لکر تاسم ستڑی آئیو سڑے نعرہ تکبیر کئی لوٹور ناستی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔ اسٹیج والے تو سوچ رہے ہیں کہ ہم مہمان ہیں، اور اسٹیج والے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم بھی نعرے لگانے لگے تو نعرے آپس میں ٹکرائیں گے، اور اصل میں ہم ٹکرانے نہیں آئے، ہم تو محبت کا پیغام عام کرنے آئے ہیں۔ لیکن اب آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، اگر اسٹیج والے نعرہ نہیں لگاتے یا کم از کم نعرے کا جواب نہیں دیتے تو چلے ہمیں بھی بات ختم کرنے میں آسانی ہوگی کہ آنے والے مہمان کا ہجرت قانونی والوں نے اس طرح میزبانی نہیں کی، تو اسی طرح ہم گلو بھائی اور ان کے جو رفقا ہیں ان کی محبتوں کو اپنے جیب میں ڈالیں گے اور پھر کبھی اس قرض کو چکائیں گے۔ چلیں یہ اچھی بات ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، یہ رسول میں بھی قبول ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ یہ تو ہمارا قمر الاسلام کا ساتھی ہے، یہ نعرہ نہیں لگائے گا یا ساتھ نہیں دے گا تو اس کو تو ہم کلاس میں کل پکڑ لیں گے کہ نوید عباسی صاحب ہم آپ کے علاقے میں گئے تھے، آپ سے اور کچھ نہیں ہو سکا تو کم از کم نعروں میں تو ہمارا ساتھ دیتے۔ لیکن چلیں بات نعروں میں چلی جائے گی، میں ایک بات اور عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ پروفیسر سرور شفقت نے اقبال انجم کی ایک کتاب ہے، اقبال کا روحانی مقام، یہ روحانی دنیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے صوبے کا گورنر ہوتا ہے، چیف منسٹر ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، پھر تھانے کا ایس ایچ او ہوتا ہے، آئی جی ہوتا ہے، انسپیکٹر جنرل آف پولیس پورے صوبے کا۔ یہ وہ نظام چلاتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، انتظامیہ سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ پاک پروردگار نے اپنی اس خوبصورت کائنات میں ایک روحانی نظام بھی رکھا ہے، کہیں کوئی غوث ہے، کہیں کوئی قطب ہے، کہیں کوئی ابدال ہے،
کہیں کوئی اللہ والا ہے، اور اس نے یہ روحانی مخلوقات تقسیم کر رکھی ہیں، یہ ہماری روح کی غذا بھی ہیں اور یہ ہماری روحانی حفاظت بھی فرماتی ہیں۔ اقبال انجم نے علامہ اقبال کے عشق پر اور اس کے روحانی مقام پر ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت الباری سے علامہ اقبال ٹوٹ کے پیار کیا کرتا تھا۔ ایک واقعہ اقبال انجم نے، یہ کتاب لاہور سے چھپی ہے اور حال ہی میں چھپی ہے اور خوبصورت انداز سے چھپی ہے۔ ٹائٹل بیک پر اقبال انجم کی بہت خوبصورت تصویر بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروفیسر مرزا محمد منور بہت بڑا اقبالیات کا شناور ہے اور بہت ساری کتابیں اس نے علامہ اقبال پر لکھی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ مولانا محمد عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت الباری بھی اس واقعے کے گواہ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے اپنا جو ان کا خادم تھا علی بخش، عجیب بات ہے کہ علی بن عثمان کی عظمتوں کے ہم گیت گا رہے ہیں اور علامہ اقبال کا جو خادم خاص تھا اور جو رازداں تھا اس کا نام بھی علی بخش تھا۔ اللہ پاک اس برکت سے بھی اس کی بخشش فرمائے اور بلکہ اس برکت سے ہم سب کی بھی بخشش فرمائے۔ علی بخش کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بازار جاؤ اور 3 لسی کے میٹھے گلاس بنا کے لے آؤ۔ رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، نصف شب بیت چکی ہے، لیکن لاہوری تو چونکہ لسی نہ پیے، جیسے ہمارے یہاں کوہاٹ میں آپ کسی کو مرغ کھلا دیں اور آپ کسی کے لیے بکرا ذبح کر دیں لیکن اس کو چائے نہ پلائیں تو واپس آ کے کہے گا سرنگ سڑے ہو یار، چائے پختانے نہ کیسا آدمی تھا یار، چائے کا پوچھا ہی نہیں اسے۔ اگرچہ اس بیچارے نے 4000 روپے خرچ کیا ہوگا، 3000 کا بکرا ذبح کیا ہوگا۔ لاہور میں بھی کسی کو لسی نہ پلا دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا جب میں میزبان سے ہم پوچھے نہیں، انہیں لسی نہیں پلائی۔ وہاں لسی کے لیے اور داتا دربار پہ جب عرس کا موقع ہوتا ہے، ابھی 3 دن گزرے ہیں، ہم نے تو وہاں بھی یہ منظر دیکھا ہے، وہ کشمیری بابا کے پاس کہ وہ بھی دودھ کا لنگر چلاتے۔ صدیوں سے سن 400 ہجری آپ کی ولادت ہے، یہ 1432 ہجری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صدیوں سے وہ جو داتا نے دودھ کی نہر اور داتا گنج بخش، گنج کہتے ہیں خزانے کو، وہ جو دودھ کا خزانہ جاری کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ اولیاء کا فیضان ہے۔ علی بخش کہتا ہے کہ مجھے علامہ اقبال نے رات کو جگایا اور فرمایا کہ جاؤ بازار اور 3 لسی کے میٹھے گلاس لے آؤ۔ ایک نورانی چہرے والا بزرگ صوفے پر بیٹھا تھا اور ایک نورانی چہرے والا بزرگ قالین پر بیٹھا ہے، اور علامہ اقبال کبھی ایک کے پاؤں دابتے ہیں، کبھی دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ایک کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی دوسرے کے ہاتھ چومتے ہیں۔ علی بخش کہتا ہے میں بہت حیران ہوا، آدھی رات گزر چکی ہے، عجیب بات ہے، یہ بزرگ کہاں سے آئے؟ دروازے میں نے بند کیے، میں لاک کر کے آیا سویا، یہ روحانی مخلوق کہاں سے آ گئی؟ میں نے دل میں سوچا اس وقت کون سی دکان خالی ہوگی اور کھلی ہوگی، اور اگر کھلی ہوگی تو لسی کہاں سے ملے گی؟ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں سیڑھیاں اتر کے جب بازار کی طرف جھانکنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک لسی کی دکان کھلی ہے، ایک نورانی چہرے والا لسی بنا رہا ہے۔ میں وہاں گیا، میں نے اس سے کہا، وہ مجھے جانتا تھا کہ علامہ اقبال نے 3 لسی کے گلاس مانگے، میں پیسے دینے لگا تو اس نے کہا آپ رکھیں، ہمارا علامہ اقبال سے حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ میں نے اصرار کیا، وہ نہیں مانا، میں لے آیا، میں نے آ کر پیش کیے۔ علامہ اقبال نے ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے وہ لسی کا گلاس ان کی خدمت میں پیش کیا، ایک دوسرے نورانی بزرگ کو پیش کیا، اور ایک گلاس اس بزرگ نے علامہ سے فرمایا کہ آپ پیئیں۔ علامہ نے مجھ سے کہا کہ علی بخش تم پی لو، میں نے معذرت کی، مجھے کہا تم جا کے سو جاؤ، لیکن نیند مجھ سے دور تھی۔ میں یہ سوچتا رہا یہ ماجرا کیا ہے، یہ کس کھڑکی سے آئے ہیں، یہ کس دروازے سے آئے ہیں، یہ کس طرف سے آئے ہیں، اور کتنے نیک
کتنے پارسا، کتنے پاکیزہ، قد افلح من تزکا کا مظہر، یہ کس طرح کے نورانی بزرگ ہیں۔ میں پوچھتا رہا علامہ اقبال سے کہ یہ راز بتائیں، یہ کون تھے؟ علامہ کہتے رہے کہ علی بخش تم رہنے دو، یہ راز ہے، اس کو راز رہنے دو۔ میں روز ان کے سامنے دوزانوں بیٹھتا اور کہتا میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے اور میں نے اس خدمت کا صلہ وصول کیا ہے، آپ نے اپنی ذاتی بات بھی کوئی نہیں چھپائی، ذرا اس راز سے بھی تو پردہ اٹھائیں۔ فرمایا علی بخش تم تنگ نہیں کرو، یہ راز کی باتیں ہیں، روحانی دنیا کی باتیں ہیں، لیکن جب میرا اصرار بڑھا تو علامہ نے فرمایا کہ علی بخش وعدہ کرو جب تک میں اس دھرتی پر زندہ ہوں تم نے اس راز کو فاش نہیں کرنا، اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کسی نے پوچھ لیا تو تم بتا دینا کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا۔ تو علامہ اقبال نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ ایک علی اجمیری تھے اور ایک خواجہ معین الدین اجمیری تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری علیہ رحمت الباری نے جو یہ کتاب لکھی کشف المحجوب، جس کے بارے میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جس کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب پڑھ لے تو یہی اس کا پیر و مرشد بن جائے۔ اس میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، نماز پر ایک مستقل باب ہے، نماز کی اہمیت پہ، اس کی عظمت پہ، اس کی پابندی پہ، اس کی برکت پہ، اس کی رحمت پہ۔ الحجویر ٹرسٹ اور میلاد کمیٹی اور حجویری ٹرسٹ کی یہ محفل سجانے والوں سے ہماری التجا یہ ہے کہ آنے والے لوگ اور حضرت داتا گنج بخش کی عظمتوں